کیا تھا کراچی والا جو مر گیا، فوت ہو گیا، کیا نام تھا وہ؟ ملا بھی بنتا تھا، سیاستدان بھی، عامر لیاقت، اس کی والدہ اس کی وہ بھی والدہ، جی شورا جی میں جی تھی۔ جی جی یہ اصل میں ہوا کیا ہے، یہ ایک شورا بنی، اس شورا میں خواتین بھی تھی، ان خواتین کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب سیاست میں۔ وہ اچھا، آپ انصار فاطمہ کون تھی؟ بہن تھی، بہن بنی ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق کی۔ خواجہ صفدر کون تھا؟ خواجہ صفدر خواجہ آصف کا جو مجلس شورا کا چیئرمین تھا، اور یہ خود بینک میں کلرک تھا اس وقت۔ اور اس مجلس شورا میں اور بندے کون کون سے تھے؟ وہ بھائی وہ ایک آدمی تو نہیں تھا، وہ تو 150 لوگوں سے زیادہ تھے جی جی، اس میں لیکن پیپل پارٹی کے بھی سب بندے تھے نا۔ وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بھی تھا اس میں۔ اب ہم اوسی بھائی کے پاس سب آ جائیں، اوسی بھائی کے جی پاس آ جی جائیں۔ جی جی ابھی جی نئی جی جی جی، ہاں سوری نئی سوری مجلس، سوری بتا دیں۔ نہیں کوئی بات سوری نہیں، سوری ابھی ہم آتے ہیں ذرا فائنینس کو سکویز کرنے پہ نا۔ اوسی بھائی سوری مائک آپ کے پاس ہے، بسم اللہ۔ جی جی، بہت جی جی شکریہ بی ایف ٹی بھائی۔ اصل میں جی ہم یہاں پہ ایک پہلے بھی ہم نے یہ بات کی، اس پہ ایک ایسی کمپین ہم چلا رہے ہیں کہ معاشی طور پہ یہ جو مافیا نظام ہے پاکستان میں، بلکہ میں صرف اس میں ایک چیز پہلے ایڈ کر دیتا ہوں کہ ابھی وہ میری نظر سے گزرا اس بڑیچ کا بیان کہ اس نے کہا کہ جو پاکستان کا نمبر 1 طاقتور ہے، ٹھیک ہے، یہ لالا جی یہ مائنڈ سیٹ دیکھیے گا، اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے الحمدللہ۔ اس نے کہا کہ جو پاکستان کا نمبر 1 طاقتور بندہ ہے اور نمبر 2 طاقتور بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، اور وہ پیج یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، نواز شریف کو جب ہم نے نکالا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور جس کی وجہ سے ملک جو ہے سیاسی اور معاشی جو بحران ہے اس کا شکار ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں تو ایک تو یہ بات جو ہے پرناؤنس کرنی ہے کہ نمبر 1 بھی پاکستان کی عوام ہے، نمبر 2 طاقتور بھی پاکستان کی عوام ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے کرنا ہے کہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ جو ہے اس پہ کس کا حق ہے۔ یہ کوئی فوجی نہیں کر سکتا، یہ کوئی جج، اس کا مراد تھی کہ جیسے فیض عیسیٰ اور منیرہ مستری، تو نہ تو یہ منیر مصری کا استحقاق ہے سر، نہ یہ کسی جج کا استحقاق ہے، یہ پاکستان کی عوام کا استحقاق ہے کہ وہ جس کو چاہے یہ اقتدار کی امانت اس کو سونپ دیں، پہلی بات۔ دوسری، ہم اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ جو مافیا ہے، اس مافیے کو ہم عملی طور پہ اگر اس مافیے کے خلاف کوئی ہم اقدام کر سکتے ہیں تو ان کو اقتصادی طور پہ ان کو سکویز کیا جائے، ٹھیک ہے، اکانومیکلی ان کو ہم تھوڑا سا ٹائٹ کریں۔ ظاہر ہے جو ملک کی اکانومی ہے وہ ملک کی عوام چلاتی ہے، یعنی جو ہمارے پاکستان میں بہن بھائی ہیں وہ ہیں، یا ہم اوورسیز بیٹھے ہیں ہماری ریمیٹنسز سے۔ تو اس کے پہلے سٹیپ میں تو یہ ہے، ہماری اپیل ہے تمام اپنے اوورسیز بہنوں اور بھائیوں سے کہ اگلے 2 ماہ میں کم سے کم جو ریمیٹنسز ہیں وہ ہو سکے تو نہ بھیجیں پاکستان، اور اگر خدا نخواستہ بڑی کسی ایمرجنسی کی صورت میں بھی آپ کو بھیجنی ہے تو کسی بینکنگ چینل سے اس کو نہ بھیجے، بلکہ جو ایک روایتی ہنڈی کا نظام ہے اس کے ذریعے اس کو بھیجیں۔ اور دوسری، پاکستان کے اندر جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ظاہر ابھی تو یہاں میرا نہیں خیال کو پاکستان سے بیٹھا ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اپنے بہنوں بھائیوں سے جو ہمارے پاکستان میں ہیں ان سے ہم یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے کے لیے اپنی خریداریاں، یعنی ایکسٹرا خریداریاں، کھانے پینے کے علاوہ جو بھی آتی خریداری ہے، آپ نے کوئی بائیسیکل خریدنی ہے، آپ نے کوئی ٹیلی ویژن خریدنا ہے، کوئی واشنگ مشین خریدنی ہے، آپ نے کوئی جوتی کپڑا، کوئی ایسی چیز جس کو آپ 2 مہینے کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں، التوا کر سکتے ہیں، تو ہماری آپ سے اپیل ہے کہ اس کو کریں تاکہ جو اکانومی کا حجم ہے جسے کہتے ہیں ولیوم ہے وہ کم سے کم 50% ڈاؤن آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری آپ سے اپیل ہے۔ جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر۔ اچھا، اس میں اوسی بھائی اگر آپ اس کو رہنمائی کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ روز اس میں کوئی چیزیں ایڈ کریں۔ اپلائنسز کا تو ہم نے بولا کہ آپ گیس، کوکر، فریجز، واشنگ مشین، ایئر کنڈیشن، اس طرح کی چیزیں آپ نہ لیں، اور کپڑے اور جوتے بھی جو ہے نا اس کو بھی 2 مہینوں تک آپ اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ وہ کہتے ہیں نا روک سکے تو روک لو، تو اگر آپ فائنینس روکیں گے تو آپ ان مستریوں کو بھی روک سکتے ہیں، لٹرلی دا گانا فٹس آن اٹ۔ دوسری میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا
کہ اگر جو حج اور عمرے پہ آپ لوگ جاتے ہو، پیسے آپ اپنے لگاتے ہو، تو وہ بھی ایک قسم کی آپ ان کی ہیلپ کرتے ہو، یہ ٹیکسز لیتے ہیں۔ اب میں ریلیجس کوئی بندہ نہیں ہوں، کوئی یہاں ریلیجس بندہ ہو تو وہ مجھے تھوڑی سی گائیڈنس کر دے۔ اگر آپ عمرہ بھی جو ہے نا وہ 4 ہفتوں کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے، اگر 4 ہفتوں تک وہ بھی آپ ڈیلے کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں عنایت لالا یہ کوئی اور جو بیٹھے ہیں وہ ایڈوائز اس کر میں دیں۔ تھوڑی سی بی ایف ٹی بھائی میں ایک بات کروں گا، جی جی شاید یہ بات بی ایف ٹی 30 بھائی سیکنڈ دے تو نظر لالا پھر آپ بات کیجئے گا۔ بی ایف ٹی بھائی آپ نظر بھائی آئے ہیں، ان کو اٹھا لے، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ تھینک یو۔ ڈن ہو گیا، جی تھینک یو جی تھینک جی یو جی جی۔ صرف 30 اچھا سیکنڈ اوسی دے بھائی دیں۔ اگر اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں، جسٹ پی آئی کی فلائٹ کر دیتے ہیں، ٹو میک اٹ سمپلر، پی آئی کی فلائٹ کو بوائے کاٹ کر دیں۔ نہیں سر، آپ اور نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ میں اس میں چلے، یہ تھوڑی کنٹروورشل بات ہے، میں اس میں اسی لیے 30 سیکنڈز میں نے آپ سے التماس کیا مجھے دیں آپ۔ آپ میں منٹ لے سمجھتا لیں۔ ہوں کہ اگر اس کا بڑا جو بینیفیشری ہے، ہو سکتا ہے میری یہ کنٹروورشل بات ہے، ہو سکتا ہے بہت سے ایسے یہاں میرے بھائی ایسے ہوں جو اختلاف کریں اس سے، لیکن اگر جب اس کو ہم ایک گریٹر اس میں پیرائے میں اس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات اٹ ول میک سینس۔ اب دیکھیں کہ کم از کم جتنی اکانومی سعودیہ کی تیل کی ہے، ٹھیک ہے لالا، اگر میں اس میں مجھے کریکٹ کیجئے گا، تقریباً مور اور لیس اتنی ہی ان کی ریونیو ہے آپ کی حج اور عمرہ کی، رائٹ؟ اور یہ وہ پیسہ ہے جو ہم سعودی حکمرانوں کو دیتے ہیں، یعنی سعودی شاہی خاندان کو یہ وہ پیسہ ہے جو ہم ساری دنیا کے مسلمان دیتے ہیں، جو پیسہ سونر اور لیٹر جو ہمارے امت کے یا مسلمانوں کے، سمجھ لیں کہ ہمارا مفاد عامہ ہے، اجتماعی ہمارے انٹرسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ہمارے انڈیویجول ہے نا، ایک فرد کا ہے، پھر ایک ریاست کا ہے، پھر ایک پوری مسلمان امہ کا آپ مسئلہ لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ اسرائیل کی ہے، یا جس طرح عمران خان صاحب نے سٹینس لیا اللہ کے رسول کی حرمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حرمت پر سٹیپ لیا، تو یہ سارے کا سارا پیسہ کسی نہ کسی طور پہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو دیٹس مائی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ۔ تو اوور ٹو یو پی ایف ٹی بھائی۔ جی جی، میں اس میں میرے خیال سے میرے ذہن میں ایک اور بھی کنٹروورسی ہے، مگر اس کو میں براڈ پہ شیئر نہیں کرتا، شیئر یو ود آف لائن، وہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے ہمارا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، آپ لوگوں کو ایڈوائس دینا، باقی دیکھو کرنا آپ لوگوں نے ہے۔ آزادی دیکھو ہم جتنا بھی یہاں پر کریں گے، آپ کو ایڈوائس دیں گے، اگر آپ نے فزیکلی نہیں نکلنا، نظر بھائی نے زبردست ویڈیو لگائی ہے، باقی لوگوں نے، کہ بھئی آپ لوگوں نے فزیکلی نکلنا ہے، اور اگر ایک دن میں صرف اگر 1 لاکھ، کسی نے بولا تھا اگر 1 لاکھ بندہ بھی نکل آئے نا، فورگیٹ کروڑ اور کروڑ 26 کروڑ، 1 لاکھ بھی اگر نکل آئے، اور ایک ہمارے اوریا جان نے ایک بولا تھا آج سے 1 سال پہلے، میرے خیال سے ان کی ایک ویڈیو تھی، انہوں نے کہا، وہ میرے خیال سے کوئی ڈپٹی کمشنر وغیرہ رہ چکے ہیں آفیشل، انہوں نے کہا تھا تھانوں میں اتنی نفری نہیں ہوتی، ہر تھانے کے علاقے میں اگر 100 لوگ نکل آئے نا، پھر یہ موو نہیں کر سکتے اپنی نفریاں، اگر صرف 100 بندے ہر تھانے کی علاقوں سے نکل آئے۔ عنایت بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ بالکل، یہ ابھی چند دن پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ یہ جس طرح الیکشن کو ریگ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہر علاقے سے 100-150 لوگ نکلیں گے تو ان کے پاس کوئی جواب، اس کے پاس وہ نفری ہی نہیں ہے کہ جو آ کر ان کو پیچھے کر سکے۔ تو اب یہ گیم تو عوام کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں اب آپ کو الیکشن ملنے والا نہیں ہے، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، آپ یہ اس کو نوٹ کیجئے۔ وہ کیسے؟ اس پر آج سے تقریباً پچھلے سال میں نے بھی لاگ کیا تھا کہ جب الیکشن کا وقت آئے گا تو یہ لوگ چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ لیں گے۔ جب آپ اس سے استعفیٰ لیں گے تو اب آپ کے پاس تو اپوزیشن وہ گورنمنٹ، دونوں، گورنمنٹ تو کیئر ٹیکر ہے، آئین میں تو آپ اس طرح کر نہیں سکتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ مل کر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اور نیا چیف الیکشن کمشنر بنائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس پر الزام لگا دیا کہ یہ کنٹروورشل ہے۔ کیا آج ان کو پتہ چلا یہ جو سپریم یعنی بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار دونوں نے اس کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے سکندر راجہ کے خلاف کہ یہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اور یہ دونوں سپریم کورٹ بار جو ہے اس وقت اور بار ایسوسی ایشن، یہ دونوں نواز شریف کے ذاتی غلام ہیں اس وقت۔ اب ان کو یہ خیال آ گیا کہ یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، چونکہ ہمیں سپورٹ کرنا یہ کریڈیبل آدمی نہیں ہے، یہ کنٹروورشل ہے۔
تو اب ان سے استعفیٰ دیا جا رہا ہے اور اس میں وردی والے شریک ہے. اس سے استعفیٰ لے کر آپ کا الیکشن بڑھ گیا. بس اوور ٹو یو سر. جی زبردست. اچھا فائنینس پہ آتے ہیں. تو فائنینس میں جیسے اوسی بھائی کہہ رہے تھے، یہ ہم ہر براڈ پہ شروع ہونے سے پہلے اور ختم ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو کہتے ہیں، باقی آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہم صرف ایڈوائز دے سکتے ہیں. تو پی آئی اے کی ٹکٹ لوکل آپ کی ٹریولنگ ہے اس کو آپ کم سے کم کرو، بلکہ نہ ہونے کے برابر. اور اگر اس کو میں شارٹ میں بولوں، ہر وہ چیز جس پہ ٹیکس لگتا ہے، بسکٹ کے ڈبے ہیں آپ کے آئل ہیں، آپ کی سپر مارکیٹ میں شاپنگ ہے، کپڑے جو بھی ہیں، جس چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے اس کو آپ آلموسٹ زیرو آؤٹ کر دیں. تو آپ خود دیکھیں گے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، الیکشن کی طرف یہ جائیں گے، کیونکہ باقی چیزیں یہ کر رہے ہیں، اکانومی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایک سافٹ گرین ریولوشن آپ لا سکتے ہیں. جی او ٹی او سی بھائی، اگر آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے پھر انشاءاللہ ہم کوشچن ڈالیں گے. جی لالا. جی زبردست آپ نے بات کی ہے، اور یہی ہم متواتر کب سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ریمیٹنسز اس وقت کم از کم 50% تو اس کو کم کیجئے. یعنی 19 بلین ہے، اگر آپ اس کو 10 بلین پر بھی لے کے آئے تو دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا. اور باقی جو اخراجات ہیں اس کو بھی کم کیجئے. پاکستان کے اندر بھی آپ مطلب بائنگ نہ کریں، اگر نہ سیلنگ کریں نہ بائنگ کریں، صرف 2 مہینے کے لیے یہ گزارا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو نتائج بہت مثبت ملیں گے. اور آخری چیز میں ایڈ کر لوں، ابھی جو ہمارے پی ٹی آئی کے خاص کر جو لوگ ہیں، پلیز آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ 8 فروری کے لیے ہم نے الیکشن کے لیے پیسے بھیجنے ہیں. آپ ڈیفینیٹلی ارینجمنٹ کریں، سب کچھ کریں، بکنگ وغیرہ بھی کریں، مگر پیسے آپ نے نہیں بھیجنے 1 فروری تک. ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ نے گاڑیاں رینٹ کرنی ہے یا آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے تو آپ نے 1 فروری تک آپ نے فزیکل پیسے نہیں بھیجنے، کیونکہ وہ بھی ان کو بہت بڑا بوسٹ مل جائے گا. ہاں، ہم یہ جاری رکھیں گے، اور ہم یہ بھی جاری رکھیں گے اور چندہ بھی جاری رکھیں گے پارٹی کے لیے. لیکن الیکشن میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ لوگوں کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی. نہیں لالا، الیکشن نہیں آپ ہوگا. کی بات سمجھ گئے، مگر میں کہہ رہا ہوں جسٹ ان کیس اگر الیکشن کے چکر میں ابھی ہم جیسے ہم یہاں 12 بندے بیٹھے ہیں اور ہم 1000 پاؤنڈ بھی بھیجتے ہیں تو یہ 12,000 تو ان کو اسٹریٹ اوے مل گئے نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی، ہم نے اس اپنے میں لالا میں صرف ایک چیز، جی جی بی ایف ٹی اوسی بھائی، بھائی میں صرف ٹو یو. سر بڑی بات کی، کیونکہ دیٹس کرکس آف اور جسے کہتے ہیں کہ جو ہماری ابھی جدوجہد اس کا کرکس لالا نے بیان کیا. اور زبردست لالا، زبردست سر. عابد بھائی تالیاں بھی بجایا کریں جب اتنی زبردست کوئی بات ہوتی ہے. لالا بی نے ایف بڑی ٹی بھائی، میں نے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو پاکستان کے قانون کے خان مطابق، صاحب ایک سیکنڈ بھائی جان، ایک سیکنڈ پلیز. میں ذرا اپنا پھر آپ لیجیے گا، پوری بات کیجیے گا. نہیں لالا، اوکے ایک تو آپ کا جی، تھینک یو ویری مچ سر، بگ ریسپیکٹ، تھینک یو سر. تو نائن لالا، ایک تو آپ نے دیکھا نا آج ان کا جو وائٹ ہاؤس کا اسپوکس پرسن ہے، اس کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اس نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ منصفانہ الیکشن ہو پاکستان کے اندر، اور ہم کسی ایک پارٹی کی حمایت نہیں کرتے. یعنی میر مستری کے دورے کے فوراً بعد یہ بیان آ رہا ہے، یہ کورنگ بیان ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ یہ آلریڈی انہوں نے اس کی نا سیٹنگ کی ہے وہاں پہ. اچھا، اس کا ایک تھوڑی سی ایک اور ایویڈینس ہے. فارن پالیسی میگزین جو ہے، پتہ ہے ان کا، اس میں ساری جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کا احاطہ کیا جاتا ہے. تو اس میں بڑا زبردست آرٹیکل آج چھپا ایک، ٹھیک ہے. تو آگے جو آ رہا ہے نا آپ کا ایک اور لفظ جو ابھی تک آپ نے شاید سنا نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں آپ اس لفظ کو بار بار سنیں گے، وہ ہے خراسان، امارت خراسان، یعنی اسٹیٹ آف خراسان کا لفظ آپ سیکھیں گے تو سنیں گے کہ ایک اسٹیٹ آف خراسان وجود میں آنے والی ہے. ایک گروپ ہے جو جیسے انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کا وہ ہوا پیدا کیا تھا، ایک اب یہ ایک پراپوگنڈا ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ وہ آ رہی ہے، وہ اپنا اس خطے میں اپنے ایک نظام کا، اپنی ایک لینڈ کو آکوپائی کرے گی، اپنے نظام کا وہ اس میں احاطہ کرنے، جو پورا فارن پالیسی کے اندر انہوں نے اس کو کیا. تو پورا ایجنڈا دے کے اس کو بھیجا گیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس میں انہوں نے سیٹل کر لیا ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ بھی کروائیں تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سروائیو کر لیں. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. جی اچھا، خان صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، پھر ہم اس کو ڈیبیٹ پہ لے کے میں جائیں گے. کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جو ابھی جو بھائی نے کہا نا خراسان کے متعلق، آج اوریا جان نے نا اس کے اوپر پورے تفصیل کے ساتھ ایک پورا اپنا
वॉक चलाया, उसके ऊपर आप सुने उनको जाकर, खुरासान का ये खुद लॉन्च कर रहे हैं, उसको करवा रहे हैं और कर रहे हैं, ये फाइनेंस भी करेंगे जी पहले जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। कैसे। हाँ, और उन्होंने उसके और भी बहुत कुछ है फिर उसके बाद मैंने एक और ये बात करनी थी, जो पहले हम रकूम के मतलब बात कर रहे थे, पाकिस्तान में रकम, मैं ये पूछना चाहता था कि आजकल जो ऑफिशियल है पाकिस्तान में, तुम कैश मनी कितनी साथ में ले जा सकते हो, इसके ऊपर कोई वजाहत कर सकता है? भाईजान ले जाने का तो हमें नहीं पता, पर बाहर निकालने का 10,000 लिमिट है, 10,000 से ज़्यादा आप बाहर नहीं लेके जा सकते। नहीं, अंदर ले जाने का कितना कि वो भी 10,000 ही है मेरे ख्याल। मेरा ख्याल है 10,000 ही है, 10,000 ही है। सो उसकी तो आपकी जो है ना चेकिंग ही नहीं होगी, जो हमारे जो हाँ ये माशाल्लाह अबू हमदान भाई आप बताएं, वो बड़े खातून के बारे में आप बताएं कि उनका क्या सिस्टम है। जी, वो वो ज्यादातर कौन खातून सी डिपेंड का खातून? करती सिस्टम है ये है जी जहाँ से आप जा रहे हैं ना, नहीं, मैंने जो पूछना था यार, ये मुझे पूछना था, मुझे क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, आप क्यों मुझे पता परेशान लग रहा हैं? है मेरा आप भाई, क्यों? छोटा भाई गया तो वो बड़ी केयरफुली तरीके से गया है, समझा नहीं? नहीं उसको पाकिस्तान भाई के ना, भाई बात सुने, खान साहब अपने भाई की मेरे से बात करवा दे, हमारे एक जज की वाइफ हमारी दोस्त है, तो वो ले जाएंगे सामान उनका, डोंट वरी, वो बात करवाए जी, जज मैं को यही कह फोन रहा है। था जी, वो डिल्डो भी ले जाएंगे, कोई मसला नहीं जी। ओए होए ड्यूरासेल और बाकी चीज़ें भी माशाल्लाह। ओए होए, ये बूढ़े खान के पास जो कुछ है वो तो देने के काबिल नहीं रह गया, आप समझे। चलें अभी थोड़ी ब्रॉड अच्छा पे थोड़ा सा। DFT भाई, जी जी इनायत लाला। ये जो ओसी भाई ने बात की है ना, ये खुरासान की, ये अभी की थ्योरी नहीं है, ये साल हो गया इस पे काम हो रहा है। जैसे इन्होंने दाइश बनाई थी ना इराक में, जरकावी की शक्ल में, ठीक है, फिर जरकावी को मारने के बाद उन्होंने पूरी आधी सीरिया पर भी कब्जा कर लिया, और ये फसाद अभी तक जारी है। और फिर अफगानिस्तान में ये लोग इराक के बाद लेके आए, अब उसी शक्ल में सिर्फ नाम बदला दिया है, लेकिन उन लोगों के पास वही असलहा है जो कि अमेरिका का लेटेस्ट असलहा जो इसराइल में यूज़ हो रहा है हमारे मुसलमानों पर, वही असलहा यहाँ पर हमारे जो दहशतगर्द है, जो इसके साथ हमारे इस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है, वो हमारी फौजियों को जो मारते हैं उसी असले से मारते हैं जिससे फ़लस्तीनी मारे जाते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आप जाके चेक कीजिए इस चीज़ को। तो इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि ये जो कबाइल का इलाका था, यानी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान के जलालाबाद, इस एरिया में इन्होंने खुरासान बनाने की है ताकि अफ़गानिस्तान पर हमला हो सके। लेकिन इनको ये पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट पागल हो चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है पागल। यानी इतने बुरी तरीके से शिकस्त खाने के बाद 45 कंट्रीज दोबारा अपने यानी पतलूने उतरवाने के शौक में हैं। और अफसोस इस वक्त ये है कि हमारी जो फ़ौज है वो उनके यानी हमारे फ़ौज के सरबराहान जो है वो उनके साथ मिली हुई हैं। तो ये अब आवाम का काम है कि आवाम अपनी लीडर को छुड़ा कर लेके आते हैं। अगर वो इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो क्या हमारे करोड़ों लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ है, क्या हम इमरान खान को बचाने की हिम्मत नहीं रखते? इलेक्शन को यकीन कीजिए, मैं बहुत बुरी बात है कहना, लेकिन इस वक्त आप इलेक्शन को भूल जाइए। इलेक्शन के लिए उन्होंने तरीका निकाल लिया है, और इस पर भी 1.5 साल से काम हो रहा था कि हमने इलेक्शन कैसे मुलतवी करने हैं, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन बिल्कुल कर देना है। और वो आप काम बिल्कुल हो सही कह गया। रहे हैं। ये जो वकला है ना पाकिस्तान बार और इस्लामाबाद, ये बात इन्होंने जो मसला अब उठाया है ना, इन्होंने सिर्फ वो बार इसीलिए है कौन कि नहीं, सुप्रीम इलेक्शन को कोर्ट बार। बंद करने के लिए है, और कुछ नहीं। अच्छा जी जी बिल्कुल, ये आप लोगों की बात DFT बिल्कुल भाई ठीक है, मैं आप लोगों की बात जी से एग्री करता हूँ, मगर हमने प्रिज्यूम क्या करना है कि 8 फरवरी जी, को इलेक्शन हो रहा है, नंबर 1 ये हमने इंशाल्लाह प्रिजम्पशन करनी है। नंबर 2 इसकी इंशाल्लाह। हमने पूरी तैयारी करनी है, साथ साथ में हमने ये फाइनेंशियल स्क्वीज का फार्मूला रखना है। जो ब्रॉडकास्टर हैं वो इसको प्रमोट करें, अगर इसे एग्री करते हैं कि जब तक हम स्क्वीज करेंगे ना, देखो अगर आप टैंक भी चलाते हो ना, बगैर तेल के टैंक भी नहीं चलता, बगैर टैंक की फरारी भी नहीं चलती, ना जज की गाड़ी चलती है, ना मिनिस्टर की गाड़ी चलती है, जब तक आप वो ऑक्सीजन इनको नहीं देंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल आपके सही। जी स्टेट DFT सब भाई लोगों ने जी जी बिस्मिल्लाह। जी 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 आप कंटिन्यू करें, मैं आपकी बात को यहाँ लेकर चलने वाला हूँ जी जी। स्टेट बैंक की, जिन्होंने अभी स्टेट बैंक के गवर्नर की जो काम गवर्नर की स्टेटमेंट सुनी है कि वो आपको इनामात भी दे रहे हैं,
ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ظفر بھائی نے اس پہ زبردست ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اور ابو حمدان بھائی نے بھی. تو یہ اب اور چیزیں بھی آفر کریں گے. اللہ نہ کرے یہ الیکشن نہیں کرتے نا تو پھر ہمارے پاس اوسی بھائی کے پاس ایک دو اور آئیڈیا ہیں. تو وہ لٹرلی یہ پھر آپ کو ایئرپورٹ لینے آیا کریں گے, آپ کے سلوٹ مارا کریں گے کہ اوورسیز سے کوئی پاکستانی آ رہا ہے. تو اب ہم صرف کانسنٹریٹ کریں گے کہ بھئی پریزیوم کرتے ہیں الیکشن ہوں گے, اللہ نہ کرے یہ الیکشن سے بھاگ جائیں. اگر وہ بھاگیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے وہی فائنینشیل اسٹریٹجی رکھنی ہے. تو وہ بات کی بات ہے. لیٹس کانسنٹریٹ آن دیٹ. سو ابو حمدان بھائی آپ کمپلیٹ کریں, پھر اوسی بھائی آپ ایک پولیٹیکل کوئی کوشچن رکھتے ہیں اور پھر وی ول موو فارورڈ. جی ابو حمدان بھائی. جی اپنا بیفتی بھائی بالکل صحیح آپ نے کہا. ہم لوگوں کو اپنا ہوم ورک جو ہے نا وہ تیار رکھنا چاہیے. وی ہیو ٹو بی ویل پریپیئرڈ. ہم لوگوں نے بیک اپ بھی رکھنا ہے اپنا, اور ہم لوگوں نے فل فوج میں اپنی تیاری جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں نے رکھنا ہے جو ایک اپنا بیک اپ بنا کے. اور ساتھ و ساتھ ہم لوگوں نے ان چیزوں پہ بھی نظر رکھنی ہے جس طرح سے ابھی عنایت لالا نے بتایا. میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو امریکہ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا بدحال یہی ہے کہ ان کو گرین سگنل مل چکا ہے ٹو گو ٹو دی ایکسٹریم لیول. خان صاحب پہ جو پھانسی سزا کی بات ہو رہی ہے اس کا ایک اشارہ ہمیں آج یہ بھی مل گیا, جو کہ خان صاحب کا جو مکالمہ ہوا ہے جج صاحب کے ساتھ. پہلی چیز. دوسری چیز, آپ کو تسنیم حیدر یاد ہوگا. اوکے, تسنیم حیدر, ڈو یو گائز ریممبر نیفٹی بھائی؟ جی وہ جلال پور والا جٹا والا جی. جی 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 کہ اس نے وہ گجرات والا ایک ہے, وہ گجرات والا ہے. ویڈیو یوٹیوب پہ ہے اس کی, جس میں وہ بتا رہا ہے اس میٹنگ کا احوال کہ خان صاحب کو جو ہے ڈونلڈ بلوم اور جو باقی کے ان کے جو امریکن رجیم ہے ان لوگوں نے یہی طے پایا کہ خان صاحب کو آپ نے سائفر کیس میں سزائے موت کی سزا سنانی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز, یہی جو ایبسلیوٹلی ناٹ والی کہانی تھی نا, اس کے بعد سے ہی یہ لالا نے جو بات بتائی نا, یہ خراسان فورسز جو ہے اس پہ کام چالو ہو گیا تھا, شروع ہو گیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر یہ ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا امریکہ نے آپ کی ایجنسیوں کے ذریعے ان کی مدد سے سوویت یونین کو توڑا تھا. اس کا اعتراف آپ کے جنرل حمید گل باقاعدہ نیوز چینل پہ اور اپنے سر ٹی ویز میں کر حمدان چکے بھائی ہیں. حمدان بھائی ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ جی کم ٹو دا پوائنٹ. جی آپ بتائیں, پھر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے تو. جی, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہی ابھی لے کر چیزوں کو چلنا ہے. اپنی ہی پیداوار ناجائز ان لوگوں نے اپنی پیداوار جو ہے اس کو آگے لے کر آنا ہے, اور اس کے ذریعے ان لوگوں نے آپ کے ملک کو توڑنے کا بندوبست کر لیا ہے. جی سر, وہ ٹھیک ہے. جی جی ایگل بھائی. تھینک یو ویری مچ. جو بات انہوں نے کی اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن یا اس طرح کے معاملے پہ یا عمران خان صاحب کا ان تک جو باتیں پہنچی ہیں اس سے پہلے جو ہے نا یہ ساری چیز ان کے خاندان تک یہ پہنچ چکی ہیں, اور اسی لیے جو پہلا مقدمہ جو ہے انگلینڈ میں ان کے بیٹوں نے کروا دیا ہے, اور کم از کم 50 NGOs کے ساتھ وہ آ بھی رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات, یہ جو باتیں ہیں اب جب یہ چیز نکلی ہے تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہماری عوام کو پتہ لگے گا کہ ہم نے یہ کیا. ایسے نہیں کہ آج سے کچھ دن پہلے جو ہے دی سسپیکٹ نے اور اس کے بعد جو ہے USA کی جو ہے دوسرا ابھی جو نکلی ہیں سائفر کے متعلق باتیں, یہ تو ساری چیزیں جو ہے نا اڑ گئی ہیں کیونکہ دنیا کے سامنے انہوں نے رکھ دیا, اور اس کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی. جتنے آپ ڈاٹس ملا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی نہیں ہے. میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی عمران خان صاحب کو سرخرو کرے گا. تو ہمیں جو ہے ان چیزوں پہ دھیان ذرا کم دینا چاہیے, اور جو گراؤنڈ پہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ اس طرح ہو یا اس طرح, تو آپ کو پتہ ہے 75-76 سالوں میں جو مافیاز کام کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ انہی ٹیکنیکس کے اوپر اپنی داغ بٹھائے ہوئے ہیں. تو اب اس کو توڑنے کے لیے جو پہلی اور آخری پہلے بھی بات کی گئی اوسی بھائی نے بھی کی
عوام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ناممکن ہے ایسی کوئی بات جو ہے نا کرنے سے پہلے یہ جتنے اعلیٰ عہدیداران ہیں یہ سوچیں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ تھوڑی دیر پہلے لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک دو بندہ نکلے اور 24 کروڑ ہیں جبکہ پنجاب 12 کروڑ ہے۔ تو بلوچستان میں آپ کو ایک ایگزامپل ملتی ہے، پچھلی 24 گھنٹوں میں انہوں نے پورے ملک میں رات دن کے لیے وہ نکل آئے ہیں، اور اس وقت وہ بلوچستان سارا روڈوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہی مانگ کر رہا ہے کہ ہمارے مسنگ پرسن کہاں ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اگر 4 اکائیوں کی پارٹی ہیں اور حقیقی جمہوری پارٹی ہیں تو ہمیں ہر ایک کا ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ مل کے ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ لے کے چلنا ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، خواہ بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، کوئی بھی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی اگر ایگل بھائی ایک بات آپ سے ایک سوال کروں گا، سوری سر مجھے یہ بتائیں کہ بلوچ کب سے اپنے مسنگ پرسنس کے لیے نکل رہے ہیں، اور آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ بلوچوں کی آواز کس طرح سے دبائی گئی۔ یار اس وقت بھی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ہی جنرل آصف غفور کے ہوتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح سے بلوچوں کو چن کے مارا گیا، اس کے باوجود اس طرح سے ایک عوام کا نکلنا، آپ کو نہیں لگ رہا یہ کھچڑی کہیں اور سے پکڑی ہے سر؟ ایک چیز دیکھیں، میں آپ کو نا گزارش یہ کرتا ہوں کہ سوری میں انٹرپٹ کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دو گے نا تو پھر دوسروں کو شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ چھوٹا سا آنسر دیں تاکہ ٹھیک ہے۔ پھر دوسروں کو بھی شامل کریں۔ جی شکریہ۔ جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو۔ ایک منٹ، علی ایگل بھائی آپ آنسر کر لیں تو پھر انشاءاللہ کیپ اٹ شارٹ اینڈ دین وی موو آن ٹو، سب کو ڈیبیٹ میں شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تھینک یو سر۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا حمدان بھائی کو کہ دیکھیں، ہم نے پنجاب نے اس سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے اداروں کا احترام میں ہر چیز کو مانا اور دیکھا۔ اب چونکہ جس طرح حقیقت کھل چکی ہے اس وقت جو ہے معاملات اور اس طرح کے ہو رہے ہیں، یہ بات کس نے ہمیں بتائی؟ یہ عمران خان صاحب نے بتائی، اور باقاعدہ ایک سمیع ابراہیم صاحب کا انٹرویو ہے، اگر کوئی دوست چاہے تو اس کو ذرا کھولے اور وہ ذرا نا عمران خان صاحب والا انٹرویو غور سے سنیں، اور اس میں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان اداروں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پاکستان 3 ٹکڑے ہو سکتا ہے، ہمیں اس کو بچانا ہے اور اس کی طرف جانا ہے، ہمیں متحد کرنا ہے پاکستان کو۔ بات وہی کرنے جا رہا ہوں عمران صاحب، یہ چیزیں جب ہوئی تھیں تو پنجاب نے صرف یہ تھا کہ اس کو جو ہے نا منوان اداروں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے مانا تھا کہ جی ٹھیک ہے جی، وہاں جو ہے نا دہشت گردی ہو رہی ہے، کے پی میں دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ لیکن جو حقیقت کی جو چیزیں ہیں، اب جو عوام نکلی ہے یا ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ملک پاکستان کے کونے کونے سے اٹھنے والے بے انصافیوں کی طرف جو ہے ہم انصافیوں کو جو ہے ان کا ساتھ دینا ہے۔ تھینک یو۔ یہاں پر ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے خالد محمود بھائی آئے ہیں تو ہمارے پاس 20 لوگ بیٹھے ہیں، پلیز اس آئی ڈی کو سب فالو کریں، ان کے میرے خیال سے 50 ہو گئے ہیں۔ خالد محمود بھائی نیچے آپ ذرا 3 درخت لگائیں تو سب لوگ آپ کو ابھی بھی فالو کرتے ہیں۔ پلیز خالد محمود بھائی آپ نیچے 3 درخت لگائیں، ہم سب آپ 3 درختوں کے جی خالد محمود بھائی پلیز۔ 3 درختوں کو بغیر بھی فالو کر لیں یار سارے، کوئی نہیں مسئلہ۔ ہاں جی خالد محمود بھائی نیچے 3 درخت لگائیں پلیز۔ یار ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی آئی ڈی آ جاتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ وہ سارے درخت ہے نا، ہمارا اپنا گروپ ہے، سارے درخت جو لگا رہے نا شجر کاری کا۔ ویسے میں درختوں کے بارے میں آپ نے پوچھ یہ تو بڑا غضب ہو گیا جب اس کی آئی ڈی بلاک ہوئی ہے، تو اچھا نہیں ہوا۔ نہیں انشاءاللہ وہ 26 کو کھل جائے گی، مگر ہم چاہتے ہیں وارننگ سب کے لیے۔ یار سوال بڑے مزے کا تھا وہ یار، ایک سوال بڑے منٹ مزے کا درخت تھا۔ آ گئے، چپ سارے لوگ چپ پلیز، وہ درخت آ گئے ابھی تو دیکھو 2 بار فالو کرو اس کو، بہت درخت لگا دیے ہیں، سب لوگ اس آئی ڈی کو فالو یہ کریں درخت please۔ کیسے لگاؤں مجھے سمجھا دے ذرا۔ نہیں آپ نے اس کو ابھی فالو کریں، درخت بعد میں لگائیں گے، ابھی اس کو تو فالو فالو کریں۔ کیسے کروں یار؟ فالو تو اچھا ٹک کرو نا لالا، ٹک کرو نا اس کے اوپر، ایگل بھائی خالد آپ محمود بتائیں کے یا نام ابو پہ حمدان؟ ٹک۔
کوئی بتائیں اپنے خالد بھائی عنایت ٹک بھائی کو. کروں کیسے کروں مطلب تو ان کا جلدی فوٹو سے جو لگا ہوا ہے خان صاحب کا اس پہ ٹک کرو، آپ کو ان کا پروفائل کھل کے مل جائے گا، اس پہ آپ جو ہے فالو کر سکتے ہو، اس میں آپشن ہے جی۔ خالد محمود بھائی درخت اور لگائیں کیونکہ آپ کی آئی ڈی اوپر چلی گئی، دوبارہ درخت لگائیں پلیز. ایک منٹ اچھا جس کے پاس دو آئی ڈی ہیں دونوں آئی ڈیوں سے یہ خالد محمود کو آپ فالو کریں. خالد محمود بھائی آپ درخت پھر لگائیں وہ پھر درخت آتے ہیں تو فالو بیک اچھا دیں آپ کو، فالو بیک دیں جو ابھی کیا ہے جنہوں نے، فالو بیک دیں۔ یا ایک اور کام کریں میں خالد بھائی سرچ آپ میں جاتا ہوں یار۔ نہیں آسان کرتے خالد بھائی آپ سب لوگ کو فالو کریں تو یہ آپ کو رات کو فالو بیک کر دیں گے، کیا خیال ہے؟ یا یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح ہے ٹھیک ہے خالد یہ بھائی آپ لالا سب کو عنایت اللہ میں نے بھی آپ کو کر دیا۔ جی بہت مہربانی بہت مہربانی۔ میں اچھا فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس تو وہ کہہ رہا اوور ہو گیا، آپ فالو نہیں کر سکتے۔ تو آپ ایک دو کو مائنس کر دینا، ہماری وہ کوئی ہماری ہم تو اچھے لوگ ہیں نا، ہم میں سے پتہ نہیں کس کو مینج کروں گا یار، آپ کسی کو بھی چھمک چھلو کو چھمک چھلو ہے تو اس کو مینج کرتا ہوں، سے انفالو کیجیے۔ میں بتاتا ہوں خان چلو صاحب کوشش کرتا ہوں چھمک چھلو کو۔ خان صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی آپ نے وہ فیمیل فالو کی ہے نا ان میں سے ایک دو مائنس کر دیں، کہہ تو باقی رہا ہوں ہمیں وہ جو چھمک چھلو ہیں نا ان کو مینج کرتا ہوں۔ زبردست۔ ہاں وہ کریں گے نا اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان ہے۔ اور خان صاحب آپ نے 3 نہیں درخت وہ لگانے میں توجہ نہیں دیتا، وہ صرف فالو کی۔ اچھا ہماری زہرا بہن بھی آئی ہے، جلال خان، وہ نہیں سوری، اچھا اپنے خان صاحب بس اس وقت ہم پورے بی جلال ایف ٹی بھائی وہ اس وقت کی فال ہے جب انہوں نے میری براڈ جو ہے نا کم از کم 2 ماہ کے لیے بند کروا دی تھی قادیانیوں نے، سمجھے نہیں؟ او اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا خان صاحب یہ ابو حمدان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے 3 درخت کیسے لگانے ہیں۔ ابو حمدان صاحب خان صاحب کو ذرا یہ بھی بتائیں درخت کیسے لگانے ہیں پلیز۔ جی سر، آپ جائیں گے اپنی پروفائل پہ، جیسے آپ اپنی پروفائل پہ جائیں گے نا اس پہ آپ کو آپشن آئے گا ایڈٹ پروفائل کا، ٹھیک ہے؟ ایڈٹ پروفائل کھولیں گے تو آپ اپنا اوپر یوزر آئے گا نا، یوزر کو آپ نے یوزر کے اپنے یوزر نیم کے آگے جو ہے نا ادھر آپ نے ٹک کرو گے تو آپ کو کی بورڈ کھل جائے گا، کی بورڈ میں ایموجیز پر جاؤ گے، وہاں پہ آپ نیچے سرچ کرو گے، آپ کو یہ 3 درخت مل جائیں گے، وہاں سے آپ ڈال سکتے ہو۔ جی چلو کوشش کرتے ہیں، بہت لمبا پروسیجر ہے یہ۔ اچھا دوسرا خان صاحب اگر آپ اللہ میاں آپ کو توفیق دے جب آپ پاکستان جائیں گے نا تو چھوٹی مٹی کے بھی 3 درخت لگا لینا، پھل کے درخت انشاءاللہ، صدقہ جاریہ۔ وہ تو میں نے آلریڈی جب سے عمران خان نے جو حکومت میں تھے جبھی سے میں نے اپنے گھر کے ارد گرد میں نے اپنی زمین کے اوپر ایک چھوٹا سا بلکہ ذخیرہ اگا دیا، جنگل لگا دیا، سمجھے؟ ماشاءاللہ۔ اب پھل کے درخت ہیں کہ سارے ویسی لکڑی کے درخت ہیں خان صاحب؟ نہیں پھل بھی لکڑی پہ لگتا ہے، لکڑی والے درخت پہ لگتا ہے۔ یہ بی ایف ٹی بھائی جی یہ ہمارے پاس 24 لوگ ہیں اس وقت، ان کو ریکویسٹ کیجئے کہ جتنے لوگ ادھر موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں سب کو فالو کیجئے، کیونکہ آئی ڈی سب کے خطرے میں ہوتی ہے آج کل، جتنا الیکشن قریب آئے گا بالکل یہ لوگ اس طرح کے کام کریں گے جیسے خالد کے ساتھ کیا ہے۔ تو ٹھیک ہو پلیز ڈیوٹ نہیں کر سکتے تو فالو ضرور کیجئے پلیز۔ اچھا ابھی میں عنایت لالا کی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے پاس 28 لوگ بیٹھے ہیں، 28 لوگ جتنے لوگ اوپر نیچے بیٹھے ہیں سب کو فالو کریں، جس کو فالو نہیں کریں گے تو ایگل بھائی کو پتہ ہے بی ایف ٹی ان کو بلاک کر دے گا، تو پلیز آپ عنایت بھائی کی بات کو فالو کریں، سب لوگ فالو کریں عنایت بھائی کو اور سارے ہوسٹ کو اور سارے گیسٹ کو پلیز، بہت کیونکہ شکریہ۔ جتنا الیکشن قریب آئے گا یہ اس طرح جو براڈ ہے نا اس کو بند کرنے بی ایف ٹی بھائی میں دوبارہ آتا ہوں، میں ذرا تھوڑی سی نیچے جا کر نا ایک دفعہ وہ چھمک چھلوں کو نکالا ہوں، پھر آتا ہوں دوبارہ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ درخت لگا کے آنا پلیز، تھینک یو، بگ ریسپیکٹ۔ اچھا اوسی بھائی آپ کوشچن رکھیں پلیز، اوسی بھائی کوشچن رکھیں، میں نیچے سے وہ اسی کے لیے تو اچھا کویسچن تھا، زبردست کویسچن تھا جو ابو حمدان نے اٹھائی، بڑی زبردست چیز اٹھائی ہے اس نے ابو حمدان نے۔ اصل میں پتہ ہے میں اس پہ ایک بات کرتا ہوں عابد بھائی، دیکھیں ہمیں نا ایک رویہ ہمیں اپنانا چاہیے شاید، اور عادت بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ اصل میں نا ہم جسے وہ کہتے ہیں نا، میں بشمول میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کنویں کا وہ ایک مینڈک ہوتا ہے نا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہم خیال لوگوں میں جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ بھی اچھی بات ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ انجمن باہم ستائش باہمی، ہاں جی، انجمن ستائش باہمی، یعنی یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس۔ تو ہمیں جب ہم یہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں نا، میں کوشش کروں گا
वादा नहीं करता, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ उनकी तरफ से कोई एक आध बंदा इस प्लॉट पे लेके आऊं, ठीक है। मेरे कुछ हैं ट्विटर के ऊपर जो इस तहरीक के रुए रवां हैं, ठीक है, ठीक है। उनसे आपके इख्तलाफात नहीं, आपके ख्यालात उनसे जो है वो नहीं मिलते होंगे, उनकी अपनी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी उनका अपना है, यानी उनका एक तारीखी जो तारीख की इंटरप्रिटेशन है ना, तो वो भी उनकी अपनी है, राइट। उनकी अपनी एक मूवमेंट है, उनकी तहरीक की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, उनके जो मसाइल हैं। लेकिन जब तक हम आबद भाई उनके साथ एंगेज नहीं करेंगे ना, उनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे, उनके साथ एंगेज नहीं करेंगे, हमें अवेयरनेस ना हमें आएगी, ना हम उसको फिर जिसे कहते हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर हम उस पर बात नहीं कर सकते। यही मसला रहा मुझे है मैं ना करना आसिफ भाई, मैं अगर चाहे ना मैं कर सकता हूँ, मैं आई कैन बी डेविल्स एडवोकेट। मुझे यानी इजाजत हमने है उनके कुछ साथ बड़ा बोलने की, डायलॉग अगर किया। आप इजाजत दें तो। जी अबू हमदान भाई जी। मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यूरोप में बैठी जो मोमेंट है उसमें से कोई बंदा ना लीजिएगा जो इस वक्त सही हकीकी मानों में वहाँ पे जो तगोदो कर रहे हैं उनको लें। वो बंदे जो है आपके साथ होंगे, मैं भी कल कोशिश करता हूँ, या यूरोप वालों को ना लाएं, ये तो एंटी पाकिस्तान है। नहीं और अपना अबू इनको हमदान भाई वहीं से हैं, अपने पाकिस्तान से ही वो लड़के। हाँ ये याद नहीं, उनमें भी वहाँ से भी वो बुलान यूनिवर्सिटी के देखें, वही हाँ पाकिस्तान से ही हैं जी। हाँ बुलान यूनिवर्सिटी वाले जो लड़के हैं उसमें भी देखिएगा कि कुछ यहाँ की जो है एनजीओ उनके साथ जो है ना मिल के काम कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो उधर हैं। मेरे पास बड़ा नॉलेज है अबाउट बलूचिस्तान, और लॉट ऑफ जो एनजीओज हैं, और जिनमें उसमें तमीर और तरक्की वाली और दूसरी, और ये जो अभी चल रही है मूवमेंट जो है मिसिंग पर्सन वाली, उसके रिलेटेड, क्योंकि इसके साथ अभी वो भी काम कर रहा है अपना हामद मीर साहब, हामद मीर भी काम कर रहा है, और हामद मीर के साथ मिलके ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो देखिएगा, बस इतने एहतियात कीजिएगा कि यूरोप वाले कोई एंट्री ना मारे जिससे अबू हमदान भाई सिर्फ मैं आप भी लाइएगा, मैं असल में यार खुद से ओसी भाई मुझ पे एलिगेशन लगाए जा रहे हो, अब हम नहीं नहीं ऊपर एशियन लिखी जाएगा, अच्छा एशियन एशियन लाइए, करके सॉरी बोल सॉरी रहे सॉरी अच्छा आई एम रियली सॉरी यार। अबू हमदान लाइव से भाग आप जाएंगे। अबू हमदान नहीं मैंने कहा शायद ना बड़ी आवाज एशियन भाई की, मेरा ख्याल है रात को ना थोड़ी आवाज चेंज हो जाती है थोड़ी सी, तो वो अबू हमदान की तरह मुझे लग रही है, सॉरी। अरे ओसी का भाई बड़ा करम है, आप भी नमाज देख पढ़ के रहे बैठा हूँ, एशियन स्मोकिंग भाई करते हैं आप अच्छा मैं वो सिगरेट की वजह से। अच्छा वो मुझे ऐसे अच्छा लगा मैं ना। नीचे मैसेज लिख रहा था, लेकिन चलिए आपने मुझे, सॉरी टू इंटरप्ट, इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि बीएफटी भाई भी बैठे हुए हैं तो हमदान भाई भी बैठे हुए हैं, तो मैं मौके का फ़ायदा उठाना चाहूँगा इस टाइम। हमदान भाई थोड़ा सा अगर बीएफटी भाई से थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें आप, कल जो बादशाह भाई की ब्रॉड पे हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी PTIoverseas.com के हवाले से, तो उसमें कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो वो काइंडली अगर थोड़ा सा नहीं वो क्लियर क्लियर कर हो दें गया आप। था, क्लियर हो गया था मिस्टर खान, वो क्लियर हो गया था, वो ठीक हो गया था सब अच्छा जी। एक और बात उसी मैं की कर दूं वजह मिस्टर से तो खान, फिर महमूद भाई की ब्रॉड उड़ी है अच्छा जी। कल रात अच्छा को बीएफटी भाई की एक बात मैं और कर, गुजारिश करूंगा, कहाँ चले गए यार। अभी अच्छा इनको ये सीएम भाई ऊपर बैठे हुए हैं, इनका पॉइंट लीजिएगा, ये कुछ बता रहे थे तो इनसे हम लोग कुछ लेना चाहेंगे। उसी भाई इनके अगर पास आपकी काफ़ी इजाजत इल्म होगी होता है इनसे, तो जी इससे पॉइंट लीजिए। जी जी, आप लोगों की अस्सलाम इजाजत होगी तो। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम सीएम सर, भाई वालेकुम अपना सलाम। तारफ करवा दें, वालेकुम ठीक और ठाक उसके जी बाद सर। जो है रात को जी फहीम भाई हमारे साथ एक ब्रॉड पे थे, तो हमने उस ब्रॉड पे ना उस्मान डार की जो वालदा साहब हैं तो उनको लिया था उस ब्रॉड पे, ठीक है। तो कर सीएम भाई जी तो फहीम भाई भी थे उस ब्रॉड पे ना, नायद भाई, तो हमने ना उस्मान डार की जो वालदा है ना उनको उसके ऊपर लिया था उनके घर में ना। तो आप यकीनन ने ये बात करनी भाई बहुत ज़रूरी है कि DPO सियालकोट ने एक DSP और 2 SHO उनको अपने साथ लिया, रात को 2 बजे उनके घर पे उन्होंने रेड की, वो दरवाज़ा नहीं थे ओपन कर रहे, सब नकाबपोश थे। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक पुलिस वाले ने उनकी वालदा का एकदम से गिरेबान पकड़ के ना उसके बटन तोड़ दिए, वल्लाही इधर से गिरेबान पकड़ के ना उनके बटन तोड़ दिए। एक मेरी बहन है साथ खड़ी थी, उनका वो नहीं, वो पर्सनल रीज़न नहीं बताऊँगा, उनके ये शोल्डर के कपड़े फाड़ दिए उन्होंने,
यार मैं देखिए ये हाजी आसफ का बाप था, हाजी आसफ थे, वो जितना भी मर्जी करप्ट था, लेकिन उसने इस तरह की बगैरती नहीं दिखी। ये सर पूरा इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च की कर दिया। आप सब ये भी बात करनी बड़ी जरूरी है सर मूतली ब्राड के ऊपर। इन्होंने सर ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया हुआ मेन सेंट्रल पंजाब के अंदर, जिलों के अंदर। आज सुबह रात को ये जो कुछ बगैरती इन्होंने कर दी उनके घर पे, ठीक है। इवन के उस्मान डार का बेटा 6 साल का बेटा उस्मान डार का, वो पुलिस वाले के पाँव पड़ गया था कि मेरी दादू को ऐसे ना मारो। उनके बेटे को ही मारा इन्होंने, 6 साल के बच्चे को। ये सर रात को जो इन्होंने किया परसों रात को जो किया मैं तो समझ रहा था कि ये इनकी जितनी इनकी छतरोल हम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ जगह पे छतरोल हो रही है, बाज आ रही। आज सुबह यानी कि कल सुबह इन्होंने गुलाम अब्बास जो पीटीए के और एक लीडर है, उनके गढ़ पे छापे मारे हैं। उनका चकवाल। डेरा है उसको सील कर दिया गया है। और अरशद बग्गू के घर इन्होंने डाके मारे हैं, उसके घर की भी तोड़ फोड़ की। तो सर मुझे समझ ये नहीं आ रही, ये चीफ जस्टिस ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, यार लाना ना तेरे मुंसफ के ऊपर कि और तो यार सियासत करो, सियासत को लाओ, लेकिन सियासत में और तो बच्चों को तो छोड़ दो ना। ये कैसी सियासत है, ये कैसा इलेक्शन है? मैं मानता हूँ कि सियासत में करती हैं लोग सारा कुछ। और मैं आप लोगों को एक बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ, अनायत भाई को पता होगा। अनायत भाई ज़िला सियालकोट से एक और बड़ी फैमिली है नून लीग की, चौधरी अरमगान सबानी, तारक सबानी, खुश अख्तर सबानी, वडियो ग्रुप, वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। मैं उनमें मेरी फैमिली सियासत कर चुके हैं हम, वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। वो गुज्जर बरादरी है, वो इतनी बगैरती नहीं कर सकते। ये बगैरती टोटली हाजा आसफ कर रहा है। ये जो डीपीओ है ये हरामजादा, इसने पहले भी उस्मान डार का जब जलसा था, इसने कंटेनर के ऊपर से सीढ़ियाँ फकवाई थी लोगों के ऊपर। तो मरियम नवाज ने इसको लाहौर बुला के बड़ी शाबाशी दी थी। ये इस लगाया डीपीओ हुआ के ऊपर भी मरियम नवाज ने इसको लगाया है। इसने प्रेस जी कॉन्फ्रेंस की है रात को कि हमारी जी पुलिस की गलती नहीं थी, उन्होंने हम पे हमला किया हमारी पुलिस वालों पर। ये इसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसको लाने वाला ख्वाजा आसफ और मरियम नवाज इसको, और इसने अगर वो जलसा अगर याद हो ना सियालकोट का, वो इसने नाकाम बनाने की कोशिश की थी। बिल्कुल। और नायर भाई आपको पता होगा ये पहले ना जमशेद दस्ती ने इसी डीपीओ के ऊपर, आई थिंक मुजफ्फरगढ़ में, इसके ऊपर दरखास्त दी थी आईजी पंजाब को। ये हरामजादा इतनी बदतमीजी करता है, अपने नीचे जो पुलिस वाले ना उनकी बहुत बदतमीजी से बात करता है। तो ये जमशेद दस्ती ने भी इसके ऊपर दरखास्त दी थी। तो मैं ये देखें इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उसकी नाक तले ये सारा कुछ हो रहा है। यार इतना कुछ हो रहा है, 100 मोटो नोटिस ही ले ले तू, कोई शो कॉज नोटिस ही उसको भेज दे। क्या बगैरती है, ये इलेक्शन करवा रहे हो आप आप लोग। गलत तरीके से चले गए। वो फ्रॉड ईसा तो इनका आदमी है, वो उसी की मर्जी से तो सब कुछ हो रहा है। उसको आप क्या होश दिलाने की कोशिश करते हैं? वो तो बहुत ही जलील तरीन इंसान है। नहीं नाज भाई, मैं इधर ये बात करता हूँ, हमारी कंपनी, हमारी जो ये पीटीए लीडरशिप है, हमारे जो रहनुमा है, हम उसी लाइन पे आते हैं कि हमने सिर्फ पॉलिटिशियन को टारगेट करना है जो हमारे खिलाफ हैं, ठीक है। लेकिन यार सर ये जो कुछ हो रहा है ये आपको मैं और बताऊं, आपको शायद इनायत भाई को पता होगा कि पीटीए ने ऑलरेडी पाकिस्तान में क्या है, टेलीनॉर और यू फोन, उनकी अथॉराइजेशन भी ले ली, यहाँ पर अंडर कर ली हुई है। तो सर ये तो फिर ऐसे करेंगे, इलेक्शन से पहले आपका पूरी मड़िया मेल्ट हो गया, पूरा बंद कर दीजिएगा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सारा कुछ बंद कर देंगे। तो ये जो कुछ थोड़ा बहुत हम बात करते हैं इलेक्शन पे, धंधाली धुंधली जो भी होगा, ये सारा कुछ तो हमें नजर ही नहीं आएगा। ये तो टोटली बंद कर दीजिएगा पाकिस्तान में। इसका आपको पता है इसका क्या अमल इख्तियार करना है? 1 मिनट देखो, ठीक है, आपने बता दिया, हमने वीडियो भी देखी, हम पिछले 2 घंटों से इसी पे बात कर रहे थे। वी नीड टू मूव टूवर्ड सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है, कि इसका सोल्यूशन क्या होगा जो ये पुलिस दहशतगर्दी कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, देखो यही चीफ जस्टिस है, इससे पहले वाला चीफ जस्टिस था, अपने आपके मुर्शद पे गोलियां लगी थी ना, उसकी एफआईआर भी नहीं कट रही थी। तो इस चक्कर में आप ना पड़े कि भाई कौन सा पाकिस्तान में लॉ वगैरह चल रहा है। और बाकी आपने कम्युनिकेशन की बात की है,
پلینٹی آف طریقے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سین، تو وہ انشاءاللہ لنکیج ہوں گے، کمیونیکیشن ہماری ہوگی، ڈفرینٹ طریقے سے ہوگی، وہ براڈر پہ نہیں کہہ سکتے، او سی بھائی کو زیادہ پتہ ہے، تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، تو کمیونیکیشن ہماری انشاءاللہ ہوگی ڈیفینیٹلی، یہ کچھ بھی کر لیں، ایسے طریقے جس میں ہمیں پاکستان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، پھر بھی ہماری کمیونیکیشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا اسی بھائی؟ اچھا کے پی کی پولیس نے اٹھانا شروع کر جی دیا جی ہے جی بالکل کوچ بی کو۔ ایف ٹی بھائی، ویری گڈ۔ تو یہ دیکھو بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، آپ لوگ ٹھیک ہے آپ کو ٹیکنالوجی کا اتنا نہیں پتہ، مگر ایسی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کے کوئی بھی ادارہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ وہ ہم اس میں خرچہ ہمارا زیادہ لگے گا، مگر اس پہ ہم سوچ بچار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی صرف دعائیں چاہیے اور ہمارے ساتھ چلا کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سی ایم بھائی، اس پہ آپ نے ٹینشن نہیں بھائی لینی۔ ایک منٹ، جی یہ جو پکڑ دکڑ شروع ہوئی آپ کو پتہ ہے کیوں شروع ہوئی ہے؟ یہ جی لالا، صبح سے نامینیشن ہو رہے ہیں، لوگ جا کے نامینیشن کریں گے اسمبلیوں کے لیے، تو ان لوگوں کو جن پر ان کو شک ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا خواہ وہ آزاد بھی ہوگا تو اس کو اٹھائیں گے۔ تو یہی بات ہم رات کو کر رہے تھے کہ وہ جو آپ کا پریزیڈنٹ آیا تھا، تو یہی بات ہم کر رہے تھے کہ بھائی یہ چیز ابھی الیکشن تک محدود نہیں ہے، یہ چیز عوام کو نکلنا ہے، عوام کب نکلیں گے، یہ جو چپ کا روزہ ہے کب ٹوٹے گا، ہم اس انتظار میں ہیں، ہم کسی اور چیز کے انتظار میں نہیں ہیں۔ انہوں نے سن 62 والا وہ لاگو کر دیا ہمارے اوپر کہ لالا آپ ابھی کو لالی ریٹرننگ پاپ جو انہوں آفیسر نے ڈی دی سی ہے، اور لالا ڈی لالا پی او ہمیں ہوں لالی گے۔ پاپ انہوں نے دے رکھی ہے نا الیکشن کی، دیکھیں نا 8 فروری کی لالی پاپ دے رکھی ہے نا، تو ہمارے بہت سے جو اکابرین ہیں نا ہماری اپنی صفوں کے اندر، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بس بیٹھے ہیں جی کہ ہمیں 8 فروری آئے گا، ہمارے امیدواران ہوں گے، ہم بڑے آرام سے جا کے ووٹ ڈالیں گے، 2/3 اکثریت سے عمران خان صاحب کو ہم منتخب کریں گے، اور وہ آرام سے جیل سے نکل کے اور جناب وہ سی ایم بن جائیں گے۔ یعنی ہمارا یہ ایک اسٹیٹ فارورڈ یہ ویژن ہے، جو کہ میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسا شاید یہ اتنی سیدھی طریقے سے یہ قبضہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ لالی پاپ ہے نا، لالی پاپ کی وجہ سے بھی عوام تھوڑی سی، اگر ہم نے جب ایک دفعہ جب یہ اس الیکشن کو سبوٹیج کرتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی اسی فسطائیت کو، تو پھر دیکھیے گا کہ یہ تحریک ایک اور شکل انشاءاللہ اختیار کرے گی۔ جی اوور ٹو یو۔ جی جی زبردست اوسی بھائی، یہ سی ایم بھائی تو خیر چلے گئے، تو دیکھو آپ لوگوں کو لیے ہم بتا رہے ہیں، بعض چیزیں ہم براڈ پہ نہیں کہہ سکتے، مگر بیہائنڈ دا سین ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اچھے برین ہیں، اچھے لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اوبیسلی کمپنی کچھ بھی کرے گی، ہم نے لائے عمل رکھنا ہے، تو پہلے مین چیز ہے امید کریں، دعا کریں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا۔ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چوری والے جو لوگ ہیں نا، اس سے ہماری اور بھی جان چھٹے گی۔ 80% تو ہمارے چوری والے لوگ چلے گئے ہیں، ابھی بھی 5-10% ہماری صفوں میں ہیں، وہ 8 فروری کے بعد وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، تو ہماری کمپنی، وہ ہماری جو تحریک ہے وہ اور بھی صاف اور شفاف ہوگی۔ کیوں مسیح بھائی؟ جی بالکل انشاءاللہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ لالا ہم نے ویسے اس موضوع پہ شاید ہم نے بات کی تھی، فہیم بھائی بھی تھے اس وقت، کہ یہ جو الیکشن اگر ڈیلے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، میرا ایک سوال آپ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکن الیکشن، ظاہر ہے اگلے سال امریکہ کے اندر بھی رجیم چینج ہو رہی ہے، رائٹ، ہمارا رجیم الیکشن کے تھرو چینج ہو رہی ہے، تو ٹرمپ کے آنے سے جو بین الاقوامی حالات اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس پہ کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں، اگر یہ الیکشن اب نہیں ہوتے، نیکسٹ ایئر اس ہوتے ہیں؟ پہ یہ اثر ہوگا کہ دیکھیں ٹرمپ کی پالیسی ہے بزنس کی، اس کا اس نے کہا تھا کہ میں افغانستان سے افواج نکالوں گا، اور یہ اس کی وجہ سے نکلے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کو مزید ویک کیا جائے معاشی طور پر، وہ معیشت پہ کام کرنے والا آدمی ہے، وہ ان چیزوں کی، یہ جو ریپبلکن ہے وہ ان کی طرح نہیں ہے، تو آپ تو آپ ڈیموکریٹ کی لالا طرح کیا نہیں ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ سال ایک اگر ڈیلے 6-8 مہینے اگر سال ڈیلے کر وہ لیتے پی ہیں ٹی الیکشن، آئی کے تو حق میں ہمارے لیے جائے بہتر گی، نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ یہ چیز؟ بہت بہتر جائے گا، کیونکہ اس وقت یہ جو منحوس شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ عمران خان کا ذاتی دشمن ہے، آپ اس چیز کو، اور ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ کی پالیسیاں اور اس کی عمران خان کی طرف جھکاؤ یہ دنیا کو معلوم ہے، تو یہ جو کچھ ہے ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کل اوقات یہ ہے کہ امریکہ کے غلامی، آپ سمجھ گئے، تو جب پالیسی بدلے گی تو یہ غلام بھی بدل جائیں گے، میں یہ
بالکل میرا تو خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. یہ جو الیکشن اگر ڈیلے بھی ہوتا ہے نا تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو, آپ روٹیٹ کریں, باقی بھی ہمارے پارٹیسپینٹس یہاں بیٹھے ہیں سارے. تو نمبر 1 تو یوکرین کی وار ختم ہو جائے گی, نمبر 1 یوکرین کی وار ختم ہو جائے گی, اور نمبر 2 پاکستان میں الیکشن ہوں گے. تو اگر کوئی بھائی سے ایگری کرتا ہے ڈس ایگری کرتا ہے, میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں اسی کویشچن کو. سب سے پہلے آتے ہیں آپ کے پاس ایگل بھائی, اگر آپ اس پہ جواب دیں شارٹ سا, اور پھر اس کو روٹیٹ کرتے ہیں. اچھا اوسی بھائی, انہوں نے جو ہے نا اٹھانے شروع کر دی ہیں پولیس والوں نے بندے. یہ تو پکڑ صبح پکڑ سے کے نا, جاری, یہ تو کل رات سے جاری ہے. نہیں آج ادھر پولیس نے جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے نا, اس نے بچوں کو ابھی سر ایک میرے گھنٹہ خیال پہلے. سے ڈیلے سے زیادہ یہ جو عابد بھائی جو بات کر رہے ہیں نا, آئی تھنک یہ ٹاپک میرے خیال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی کے لیے اگر دیکھا جائے تو. اچھا خان بھائی, آپ کے لیے میں ایک کویشچن آپ کا کویشچن کا آنسر کرتا ہوں. رات کو شاید آپ تھے نہیں. عابد بھائی نیکسٹ ٹائم وہ آئیں تو ان کو شیئر کرنا. رات کو ہمارے پاس ناصر میر صاحب تھے, وہ یہ PTI overseas.com جو فنڈنگ ہے ان کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, UK سے ہیں. اور دوسرے جو ہیں اپنے PTI کے پریزیڈنٹ آئے تھے, اور انہوں نے ہمارے صبح 5 بجے تک ہمارے ساتھ تھے. تو ہر قسم کے سوالات تھے اوپن, کیا کہتے ہیں ان کو کوئی لکھ کے ہم نے نہیں دیے تھے, آپ لوگ اوپن سوال کر رہے تھے. تو انشاءاللہ میں دوبارہ ان کو کوشش کروں گا کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی لے کر آئیں, آپ کے سامنے ان کو بٹھایا جائے. اور انہوں نے لائیو بھی بولا تھا اگر پاکستان میں کسی حلقے میں کوئی بھی آپ کو ٹربل ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں آپ بتایا کریں. ہم اس کی گارنٹی نہیں دیتے, ہم سولو کریں گے, مگر ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تہہ تک جایا جائے. تو آئی ایم شیور آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی کیا کہتے ہیں سکون کی بات ہوگی. کیا خیال ہے خان بھائی؟ جی جی سر. خان بھائی کل بیٹھے ہوئے تھے, خود بھی بیٹھے ہوئے تھے اچھا میں تو ادھر. مت سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. BFT بھائی سوری. نہیں عابد بھائی جی دیکھو, یہ وہ ان کی بات صحیح ہے. دیکھیں ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہوں گی, اگر بندے پکڑے جاتے ہیں, جیسے ہم نے مسنگ پرسن کی بات کی, یا کل ہمارے ایک بھائی کے والد کی وفات ہو گئی تھی, تو ہم نے سب کچھ چھوڑ کے ان کی فاتحہ پڑھی. سیم یہ جو مسنگ پرسن ہے یا جو ابھی بندے پکڑے جا رہے ہیں, یہ الیکشن سے بھی مور امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے اس پہ بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ فلوئڈ ہماری براڈ ہوتی ہے. ہم کوئی ARY نہیں ہے یا جیو کہ ہم نے اپنا ایجنڈا لے کے چلنا ہے. یہ فلوئڈ ہے, تو اگر کوئی چیز ہو رہی ہے آپ بتایا کریں, اور ہم اس کو انشاءاللہ بات کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں کسی بھائی کے پاس بھی, تو کیمرہ آن کر کے ہمیں دکھا سکتے ہیں. کسی بھائی کے پاس اگر ویڈیوز آ رہی ہیں, بسم اللہ. جی BFT بھائی, اس حوالے سے 2 چیزیں تھی PTI اوورسیز کے حوالے سے. ایک تو کیونکہ بادشاہ بھائی کی براڈ پہ میں اور حمدان بھائی دونوں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, تو اس میں پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کس ایک منٹ طرح خان سے اس بھائی, میں آپ کو روکتا ہوں. کو. خان بھائی ایک منٹ آپ کو روکتا ہوں. جی اگر بادشاہ بھائی نے زندگی میں بھی کبھی PTI کو 1 پاؤنڈ بھی دیا ہوتا نا, یا PTI کو انہوں نے کیا کہتے ہیں شوکت خانم میں ڈونیشن دیا ہوتا یا نمل میں, تو ان کو اس ویب سائٹ کا پتہ ہوتا. ٹھیک ہو گیا سر, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا ہماری اپنی براڈ سے اگر نیگیٹو میسج جائے گا تو ان کی براڈز پہ نیچے ہزاروں لوگ اگر ہوتے ہیں, تو سننے والے کے لیے تو نیگیٹو میسج آتا ہے نا. وہاں پہ پھر میں نے اور حمدان بھائی نے آپ کوشچن ان کو کریں دیا بھی تھا. بسم اللہ. تو بات یہ تھی کہ ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی PTI کے جتنے بھی آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر بین ہے, تو یہ اکاؤنٹ کس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا ہے. تو دوسرا یہ کہ ایک وہ نیچے اس میں, کیونکہ آپ تھوڑا سا اس چیز پہ کام کیجئے گا, سوچئے گا آپ کہ جو ہم ڈونیشن وغیرہ جتنی بھی جو بھی کرتا ہے نا, تو اس میں نیچے نام اس کے شو ہوتے ہیں, تو وہاں سے ٹریسنگ وغیرہ کا کوئی ایشو اگر اس طرح کا کوئی. خان بھائی جیسے یہ براڈ ختم ہوگی آپ مجھے ان باکس میں آ جائیں. انسٹاگرام پہ ہیں کہ نہیں خان بھائی آپ؟ ہوں انسٹا پہ. اچھا ابھی آپ کریں انسٹا پہ آ جائیں, میں بھی چھوڑ کے لائیو چاہتا ہوں. صرف آپ کے 5 پاؤنڈ لگیں گے, $5 لگیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا نام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آ جائیں, ابھی ہم بتاتے ہیں تو آپ جی لوگوں کو ٹھیک ہو گیا. ایجوکیٹ کر سکتے. ٹھیک ہے, میں نیچے جی لکھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں یہیں پہ آپ کو ان باکس کروں یا انسٹا میں بھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے سر. اچھا اوسی بھائی آپ لے کے چلیں. جی بالکل BFT بھائی آپ. اچھا یہ مسٹر خان آپ نے نیچے آئی ڈی دیکھ لی انسٹا کی آئی ڈی BFT_UK. اب نا اپنا نا BFT بھائی آپ ان کو سمجھا لیں, پھر میوٹ کر لیں, ہم نا اس کو روٹیٹ کرتے ہیں یہاں پہ. آپ لوگ کریں, میں نکل جاؤں گا, میں براڈ سے جا رہا ہوں, کیونکہ آف لائن پتہ کہ مجھے اچھا لگا کہ مسٹر خان صاحب بڑے پیشنیٹ اس کے بارے میں.
تو ہم دیکھو اپنے لوگوں کو ہم نے سیٹسفائی کرنا ہے، ان کو جی سکھانا جی ہے، بالکل تو ایسا ہی ہے پھر یہ یہ آگے جائیں گے. ٹھیک ہے نا مسٹر خان کافی بھائی؟ براڈ میں یہ مسٹر بات خان کرتے آپ نے ہیں. انسٹاگرام دیکھ لیا میرے نیچے آئی ڈی BFT_UK؟ اچھا میں بھی اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، ٹائم کافی ہو گیا تو ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے جناب. عنایت اللہ بھائی جان اتنا جلدی آپ جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں نہیں میں جی السلام بیٹھوں علیکم گا. بھائی جان. وعلیکم السلام مانی بھائی. اچھا مسٹر خان، وعلیکم السلام. مسٹر خان بھائی آپ کو آئی ڈی مل گئی BFT_UK؟ ایشین بھائی آپ ذرا اس پہ ہمیں اپنے رائے کا اظہار کریں نا، جو ہم نے بات کی ہے کہ اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، اور یعنی کہ امریکہ میں بھی ظاہر ہے 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور 70-80% یہی سرویز ہیں یہاں کے بھی ہمارے کہ ٹرمپ ہی آئے گا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طور پہ PTI کے لیے بہتر ہوگی یہ چیز؟ ذرا اس پہ اپنا دے نظر آئے. زبردست بات کی آپ نے. دیکھیں ہر ملک کا ایک نظام اور سسٹم ہوتا ہے. چونکہ 1952 کانسٹیٹیوشن کے تحت تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ممبر ہیں UNO کے، اور UNO کے بعد جو ہے اس وقت جو ہے ورلڈ آرڈر کے حوالے سے جو اس وقت پالیسی سب سے زیادہ ویٹو کے 4 ممالک جو ہیں وہ اختیار رکھتے ہیں. تو ویٹو کے 4 ممالک اپنے اپنے حساب سے جو ہے اس کو کیسے وہ لیتے ہیں اپنی اکانومی کے حساب سے، کہاں اور کس طرح. چونکہ ہم جتنے ممالک ہیں ایشیا بیسیکلی ایک ان ملکوں کے لیے جو ہے مالیاتی منڈی ہے. یہاں سے یہ پائپ لائن کے تھرو اپنی اکانومی کو بوسٹ کرتے ہیں اور اپنی اکانومی کو یہاں سے بڑھا کے اپنے ملکوں میں جو ہے اپنی عوام کو جو ہے نا وہ فلاح و بہبود کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ وہاں ہوں جس طرح ہم چاہیں، جس طرح ہم کہیں وہ کام ہوں. اور جب کہ اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو 1984 میں ایک سارک کی جو ہے نا ایسوسیشن ترتیب دی گئی، جو سارک کے 7 ممالک تھے. ان میں ہمارا پاکستان تھا، بنگلہ دیش تھا، اس کے بعد انڈیا تھا، مالدیپ تھا، بھوٹان تھا، پھر اس کے بعد یہ آپ کے سری لنکا تھا. یہ 7 ممالک کا ایک ایجنڈا یہ تھا کہ صرف ہم فری ٹریڈ کنٹری بنائیں گے اور ایک دوسرے کی اکانومی میں جو ہے بوسٹ کریں. کیونکہ وہاں جو ہے واجپئی جب تھا، واجپئی کے دور میں مشرف 2002 میں راؤنڈ اباؤٹ، تو وہاں باقاعدہ ایک ووٹنگ ہوئی تھی کہ جی آپ جو ہے نا ایک ملک کو بڑا بنا دیں. تو اس وقت سب نے ووٹ دیا تھا انڈیا کو. اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا وہ تھا اپنا گیلانی پیپلز پارٹی کا، تو اس نے ووٹ دیا تھا. سو میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان چیزوں کو جب آپ سوچیں گے دیکھیں گے تو آپ کو ہر ملک کی سیاست کے حوالے سے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اب چونکہ ساری جنگ ہے ملکی منڈیوں کی، اقتصادی پالیسیوں کی، اور یہ معاملات ہیں. اب وہ والی جنگیں تو لڑی نہیں جائیں گی جو آج سے پہلے لڑی جا چکی ہیں وار کے تھرو. اب ایسا ہے کہ اس طریقے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو وہ بہترین طریقہ جو ہے سارک کے 7 ممالک کی جو اگزامپل آپ کو دی وہ 1984 میں بنا، اور اس میں آڑے کون آیا؟ یہ 1952 کانسٹیٹیوشن والے جو لوگ تھے. انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ 7 لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ اپنی اکانومی کو اپنے تئیں انہوں نے نظام اور سسٹم بنا لیا، تو یہ تو خود کفیل ہو جائیں گے، اور جب یہ خود کفیل ہوں گے تو ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ویٹو کے 4 جو ممالک ہیں اس میں چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، یہ ممالک ہیں. اور یہ ممالک کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے، اب چونکہ سب سے بڑی اکانومی جو اس وقت دنیا میں ہے وہ کوئی مانے نہ مانے وہ چائنا کی ہے. اب اس سے پہلے جو تھی وہ رشیا کیپچر کر کے بیٹھا ہوا تھا گیس اینڈ پیٹرولیم میں. یورپ سارا اس کے ساتھ ہے، اور نیچے جتنی بھی یوگوسلاویا اسٹیٹس ہیں یہ ساری اس کے پاس تھیں. تو یہ ایک دوسرے کو توڑنے میں اسی طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی اکانومی ڈسٹرب کر کے آپ ان کے مرہون منت بنتے ہیں. وہ آپ کو اس طریقے سے پھر چلاتے ہیں
جیسے ایک فقیر کو اتنے پیسے دیے جتنے سے اس کا گزارا ہو جائے. سو اس طرح کے معاملات کر کے اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، سب سے بڑی اکانومی جو ہے ایشیا میں وہ تھی انڈیا کی. انڈیا کی اکانومی جا رہی تھی تقریباً 9 سے 10%. اب آپ اس کی اکانومی کو دیکھیں تو اس کی اکانومی 4 پہ آ گئی ہے. بیڑا غرق کر دیا ہے اس وقت مودی نے. کس چکر میں؟ امریکہ کے پیچھے لگ گئے اور دوسرے یورپی یونین کے پیچھے لگ گئے. اب چونکہ یہ لوگ اس کو وہ چیزیں تو نظر نہیں آ رہی. لاسٹ